یار بھائی آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر اپنے وجود کی مٹی کو کیمیا کرنا چاہتے ہو تو کسی کامل کے آستانے پر بوسا دو. تو اس شعر کی روشنی میں آپ میاں حضور کی ذات مبارک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین. یہ جو شعر آپ نے قبلہ حضور ذکر فرمایا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، اصل اس شعر کو سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز انسان کے لیے اس شعر کو سمجھنے میں یہ ہے کہ متکلم کا کلام اس شخص کی ذات کو بتاتا ہے کہ اس ذات کی اہمیت کیا ہے اور اس ذات کا اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ کیسا ہے. جب ہم کسی شخص کے کلام کو دیکھتے ہیں، کلام کا وزن، کلام کا بحر اور کلام کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ چیزیں جب آشکار ہوتی ہیں، اس کے جب راز کھلتے ہیں، اس کی جب چیزیں ہم پر واضح ہوتی ہیں تو وہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کس شخصیت کا کلام ہے اور کس ذات کا کلام ہے. تو متکلم کی پہچان اس کے کلام سے ہوتی ہے. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے. اسی طریقے سے ایک شعر جو داتا گن بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر مزار مبارک پر ہم دیکھنے لکھا ہوا ہے اور ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ اور جس شخصیت نے لکھا ہے یہ واقعی یہ کلام بتا رہا ہے کہ کس شخصیت کا کلام ہو سکتا ہے اور کس شخصیت نے کیا سوچ کر اس کو لکھا ہے. اسی طریقے سے جب ہم کسی شیخ کامل کو دیکھتے ہیں یا شیخ کامل کے کسی آستانے کو دیکھتے ہیں تو اصل آستانہ نہیں ہے، آستانے کی اہمیت، آستانے کا وجود اور آستانے کا منبع اور مرکز جو بنے گی ذات، وہ بنے گی اس پیر کامل کی ذات مبارکہ. پیر کامل کی ذات مبارکہ بتائے گی کہ اس کا آستانہ کس کمال کو پہنچے گا. یہ شعر ماشاءاللہ سے غالباً حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ماشاءاللہ. تو دیکھیں یہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. تو واقعی یہ کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ متکلم کس کمال کا پہنچا ہوا ہے، کہ ایک تو ناقصوں کے پیر کامل ہیں اور پھر پیر کامل جو ہیں ان کی بھی رہنمائی کرنے والے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کلام نے ہمیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو واضح کر دیا، ان کی اس حیثیت کو اور اس اہمیت کو واضح کر دیا کہ ان کا کمال کس درجے کا ہے اور ان کا کلام کس درجے کا ہے. اسی طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا کہ آستانے سے شیخ کامل کی پہچان ہوگی. اب شیخ کامل کون ہوتا ہے؟ شیخ کامل کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم آستانے کو تو نہیں جانتے، آستانے تو ہزار بنے ہوئے ہیں، ہر ایک موڑ پر ایک آستانہ بنا ہوا ہے، لیکن بات کیا ہے اس میں سجادگی کی، اس میں موجود شخصیت کی، اس میں موجود ذات کی. اس ذات کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا آستانہ کیسا ہے. قرآن مجید فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ہمارے پاس موجود، حدیث ہمارے پاس موجود، صوفیہ کی تعلیمات ہمارے پاس موجود، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ تلاش کرو. کیوں وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ وسیلہ کیوں تلاش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ تو میاں حضور اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں پر جو وسیلہ ہے اس سے مراد شیخ کامل ہے، مرشد کامل ہے، بیت ارادت ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر ہم یہاں پر وسیلہ سے مراد یہ لیں کہ ایمان مراد ہے، اس سے کہ جو شخص مسلمان ہو جائے گا، ایمان لے کے آ جائے گا تو وہ اللہ کے راستے میں نکل جائے گا، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب ہی ایمان والوں کو فرمایا، اے ایمان والو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ایمان مراد نہیں ہے. اگر ہم میاں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس سے مراد لیں کہ اعمال صالحہ جو نیک اعمال ہیں، اگر ہم اس سے یہ مراد لیں تو تب بھی یہ مراد درست نہیں ہو رہی، اس وجہ سے کہ ایمان والا بنتا ہی اس صورت میں ہے کہ جب وہ اعمال صالحہ کرنے لگ جائے. مومن بنتا ہی وہ ہے جو اسلام پر عمل کرنے لگ جائے، احکامات شریعہ پر عمل کرنے لگ جائے. تیسرا میاں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس سے مراد لیں تقویٰ، کہ تقویٰ تلاش کرو، تقوی کی طرف بڑھو، جو راستے تقوی کی طرف لے کے جانے والے ہیں ان کی طرف جاؤ، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی معنی مراد لینا درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ایمان میں خود تقوی شامل ہے، تقوی کے بغیر مومن بن ہی نہیں سکتا.
تو پھر میاں حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ تین چیزیں مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ہی پیر کامل ہے جو ایمان والے کو درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، تکلیف سے نکال کر ایمان کی طرف، ایمان سے نکال کر احسان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ مرشد کامل کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ مرشد کامل کو تلاش کرو، ایک بات۔ دوسرا، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی یہ بات لکھی ہے، اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی یہ بات لکھی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر جو وابتغوا الیہ الوسیلہ میں جو وسیلہ ہے اس سے مراد مرشد کامل ہے یا بیت ارادت ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص بیت ارادت کرے گا تو وہ مرشد کامل سے ہی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بیت دو طریقے کی ہے، ایک ہے بیت طلب یا جس کو ہم کہتے ہیں بیت برکت، وہ تو عام شخصیت کسی سے بھی ہم کی جا سکتی جس میں 4 شرائط پائے جائیں، لیکن جو بیت ارادت ہے، جو ارادت کا معاملہ ہے، وہ خاص معاملہ ہے، وہ عام شخصیت سے یا عام ذات سے نہیں ہو سکتا۔ جو سطحی قسم کے علم رکھتا ہو یا تصوف اور روحانیت کو بس سطحی قسم کا جانتا ہو، اس شخصیت سے ہم یہ بیت ارادت نہیں کر سکتے، بلکہ بیت ارادت کے لیے مرشد کامل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مرشد میں اور مرشد کامل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں ہر کے پیرو ذات حق یک ندید، نے مرید نے مرید نے مرید، کہ اگر کوئی مرید اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو رب کی طرح نہ جانے، جیسے رب کی صفات کا مظہر نہ جانے، تو وہ مرید نہیں ہے، وہ مرید نہیں ہے، وہ مرید نہیں ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ مرشد ایک الگ حیثیت رکھتا ہے اور مرشد کامل ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، جس کا ذکر قرآن نے کیا، احادیث مبارکہ میں کثیر احادیث ہمیں ملتی ہیں، اسی طریقے سے صوفیہ کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ تینوں یا چاروں چیزیں ہمیں اس بات کا بتاتی ہیں کہ مرشد کامل کا ہونا بہت ضروری ہے آستانے کی حیثیت اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ مرشد کامل جب اتنا بڑا ہوگا، مرشد کامل کی جب حیثیت ہوگی، اس کی جب اہمیت ہوگی، وہ جب مظہر خدا ہوگا، اس پر رب کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہوگا، تو پھر وہ تجلیات ایک مرید کے لیے آستانے کی صورت میں حاصل ہوں گی۔ اس آستانے پر جب انوار و تجلیات کا ظہور ہوگا اس مرشد کامل کے ذریعے سے، تو پھر ایک مرید اس مرشد کامل کی وجہ سے، اس مرشد کامل پر تجلی ہونے کی وجہ سے، اس مرشد کامل کا اس مرشد کامل کو مظہر خدا ہونے کی وجہ سے اس آستانے پر جب حاضری دے گا، تو وہ واقعی اس شعر کا مصداق بنے گا کہ اگر تو کیمیا بننا چاہتا ہے، اگر تو اپنے وجود کو ختم کر کے ایک کیمیا بننا چاہتا ہے، تیری ایک حیثیت ہو جائے معاشرے میں، تو واقعی ایک اللہ والا ہو جائے، تو ایک واقعی صوفی ہو جائے، تو واقعی ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں مرشد کامل کے صدقے تو بھی مظہر خدا ہو جائے، تو پھر اس آستانے پر جا جہاں پر اس مرشد کی وجہ سے انوار برس رہے ہیں، تجلیات برس رہی ہیں، نور برس رہا ہے، رحمت برس رہی ہے، یہیں پر تجھے فیض مولا بھی ملے گا، یہیں پر فیض اہل بیت بھی ملے گا، یہیں پر فیض تجھے صحابہ کرام بھی ملے گا، اولیاء اللہ بھی ملے گا، اور جس خان وادے سے تو محبت رکھتا ہے، جس خاندان سے تو محبت رکھتا ہے، جس خان وادے سے تیری الفت ہے، پیار ہے، عشق ہے، مودت ہے، وہ سب کا سب تجھے اس پیر مبارک کے اس آستانے سے ملے گا۔ اور یہی شعر، یہی بات، یہی کلام، یہی گفتگو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں کی۔